अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हम हैं थर पार्कर में, ख़ास तौर पे आए हैं थरकोल के एरिया में। थरकोल जिसके बारे में आजकल बहुत कुछ सुना जा रहा है कि एक बहुत बड़ा ख़जाना कोयले का यहाँ पर महफूज है, जिसे अब निकाला जा रहा है और फिर जो है पाकिस्तान की जो एनर्जी क्राइसिस है इसके ख़ात्मे में इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा थरकोल। 13 ब्लॉक्स हैं और उनमें से एक ब्लॉक में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये ब्लॉक नंबर 2 है जो कि है SECMC के पास, यानी सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी के पास। और ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या टारगेट्स हैं, कब तक जो है नेशनल ग्रिड में कितनी बिजली दे सकेंगे, यहाँ की आवाम को, थर के रहने वालों को क्या फ़ायदा पहुँचेगा इससे, पाकिस्तान की किस्मत कैसे बदलेगी थर कोल के ज़रिए, और सीपैक में क्या इंपॉर्टेंट रोल है, ये सब कुछ जानेंगे आज के प्रोग्राम में। तारुफ कराऊंगा जो गेस्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हमारे साथ हैं सैयद मुर्तज़ा अजहर रिजवी साहब, आप डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं SECMC के, आपको वेलकम कहते हैं। फयाज अली सोमरो साहब हमारे साथ हैं, आप लैंड एंड गवर्नमेंट रिलेशंस मैनेजर हैं SECMC के, आपको वेलकम कहते हैं। हारिस सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं, हारिस साहब जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रहे हैं, इसके अलावा रीसेटलमेंट मैनेजर भी हैं SECMC के, आपको वेलकम कहते हैं। और मुर्तज़ा साहब आपसे आगाज़ करते हैं, फरमाइए क्या कर रहे हैं यहाँ पर थर में आप, हर तरफ जो है वो सहरा है और इमेज जो है पिछले 4-5 सालों से वो प्रॉब्लम का महसूस होता है थर के हवाले से, ग़िज़ाई किल्लत, बच्चों की अमवात, और उसमें ये गुड न्यूज़ आना कि इस इलाके की किस्मत बदलेगी और पाकिस्तान में ख़ासतौर पर एनर्जी क्राइसिस में ये कोयला जो है ये बहुत बड़ा ज़रिया बन सकेगा, कैसे? जी, थर कोल जो है वो सिंध का एक हिस्सा है जहाँ पे दुनिया का 7वां बड़ा ज़ख़ीरा कोयले का मौजूद है। ये बात हमें काफ़ी अर्से पहले पता चली थी, 1990-1992 के दरमियान में हमें पता चली थी, और उस वक्त से ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ से कोयला निकाला जाए जिससे को हम इस्तेमाल में लाके। अच्छा, ये फरमाए कि ये एक तो हमें बहुत इतना लेट क्यों पता चली, जब इंडिया बिल्कुल पड़ोस में बॉर्डर साथ ही है और वो अपनी एनर्जी जो क्राइसिस है उसको उसने बड़ी हद तक इस कोल के जरिए जो है कवर किया और बॉर्डर साथ मिला हुआ है, एक तो हमें लेट पता चली, और जब पता चल गई तो हमने क्यों 2016 तक हम पहुंचे, ये पहले क्यों नहीं जो है हमने काम शुरू कर दिया इस पर? जी, 1992 से इसके ऊपर एक चाइनीज़ कंपनी थी जिसने आके काम करना शुरू किया था, और उसके बाद उन्होंने 2-3 साल तक काम किया यहाँ पे, और उसके बाद उनके कुछ प्रॉब्लम्स थे गवर्नमेंट के साथ, कोई टैरिफ के ऊपर, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई और वो कंपनी वापस चली गई। और उस वक्त से लेके अब तक कोशिशें की जा रही थी कि इसको किसी तरह एक्सप्लोर किया जाए और इसको किसी तरह एक्सप्लॉइट किया जाए, इस कोयले को निकाला जाए। बट आपको पता है कि जब आप नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर काम करने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इसके अंदर शामिल होते हैं, जिनके थ्रू आपको सबको एक सेम पेज पे लाना पड़ता है, और इतना बड़ा प्रोजेक्ट बगैर किसी भी गवर्नमेंट की सपोर्ट के कोई भी प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ों को फरमाए ना ज़रा, हमारे पाकिस्तान में लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं, दुनिया में लोग जानना चाहते हैं, ये जो बड़ा प्रोजेक्ट, तो कितना बड़ा प्रोजेक्ट, क्या इसकी क्या वर्थ है? इस वक्त हम जिस जगह पे बैठे हुए हैं ये ब्लॉक 2 है, और इस ब्लॉक 2 का जो पोटेंशियल है वो यहाँ पे 2 अरब टन कोयला इसके यहाँ पे मौजूद है, इसके नीचे है। पूरे थर पार्कर के अंदर अगर आप बात करें तो 9000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जहाँ पे 200 अरब टन कोयला मौजूद है। उसमें से ब्लॉक 2 जो है वो 95 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जहाँ पे 2 बिलियन टन्स ऑफ कोल अवेलेबल है इस वक्त, जिसमें से 1.57 बिलियन टन्स जो है वो एक्सप्लॉइटेबल कोल है जिसको हम निकाल के इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। और उसी चीज़ को देखते हुए हमने यहाँ पे फर्स्ट फेज़ में माइनिंग स्टार्ट कर दी है। यहाँ पे 2 कंपनियाँ काम कर रही हैं, पहली है SECMC सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी जो कि माइनिंग का काम कर रही है, और दूसरी कंपनी है एंग्रो पावरजन थर लिमिटेड जो कि यहाँ पे बिजली बनाने के 2 प्लांट्स लगा रही है। EPTL जो है एंग्रो पावर थर लिमिटेड जो है वो 2 330 मेगावाट के पावर प्लांट लगा रही है, और सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी जो है वो माइनिंग का काम कर रही है। दोनों प्रोजेक्ट की जो लागत है वो माइनिंग के प्रोजेक्ट की $845 मिलियन के करीब है, और जो पावर प्लांट लग रहा है उसकी $1.1 बिलियन के करीब उसकी वर्थ है। तो पुट टुगेदर दोनों ऑलमोस्ट $2 बिलियन के प्रोजेक्ट हैं। इसके अलावा सिंध गवर्नमेंट ने जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम्स बनाई थी, जिसमें वो पानी की स्कीम्स उन्होंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे सड़कें बनी हैं, यहाँ से बिजली ले जाने का इंतज़ाम किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें अगर आप मिलाएं तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी ऑलमोस्ट कोई 100 अरब रुपया
लगा है। ٹھیک ہے جی، آپ نے مختصر الفاظ میں لیکن بہت بہتر انداز میں جو ہے یہ انفارمیشن ہم تک پہنچائی ہے. اور جہاں تک سی پیک کی بات کی جائے تو پاور کی اگر بات کی جائے، پاور جنریشن کی، تو یہ تھرڈ ٹاپ پرائیورٹی پروجیکٹ ہے. اور مائننگ کی اگر بات کی جائے تو یہ فورتھ ٹاپ پرائیورٹی پروجیکٹ ہے. اور ہمارے ساتھ یہاں پر چائنیز بھی موجود ہیں، انجینئرز موجود ہیں، یہاں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ لوگ موجود ہیں. ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں. نی ہاؤ ما. اور ان سے بھی ہم بات کریں گے. سر یہاں پر آج مجھے فرمائیں کہ سی پیک کے حوالے سے کیا رول ہے اس پروجیکٹ کا؟ جی، جب یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تھا اس وقت یہ سی پیک کے اندر موجود نہیں تھا، مگر چائنیز گورنمنٹ کے انوالو ہونے کے بعد سے، کیونکہ انویسٹمنٹ چائنیز کی آ رہی ہے یہاں پہ، لینڈنگ وہ کر رہے ہیں، تو اس پروجیکٹ کو سی پیک کے اندر شامل کیا گیا. اس سے اس پروجیکٹ کی اور اہمیت بڑھ گئی. سی پیک کے انڈر اگر آپ دیکھیں تو یہ ارلی ہارویسٹنگ پروجیکٹ ہے جو کہ بہت جلدی جس سے آپ بجلی حاصل کرنا شروع کر دیں گے، اور اسی وجہ سے اس کو سی پیک میں ڈالا گیا کہ ارلی ہارویسٹنگ پروجیکٹ ہیں. تیسرے نمبر پہ اس وقت ہماری مائننگ ہے، اور چوتھے نمبر کے اوپر جو ہے وہ ہمارا پاور پلانٹ ہے. اس سے پہلے 2 اور پاور پلانٹ ہیں جو کہ ایک پورٹ قاسم میں کراچی میں لگ رہا ہے اور ایک ساہیوال پنجاب کے اندر لگ رہا ہے. اور اس کے آنے سے یہ نیشنل امپورٹنس کا پروجیکٹ بن گیا ہے جو کہ پاکستان کے لیے انرجی سیکیورٹی کا ضامن ہے. اور اس کے آنے سے اس پروجیکٹ کو اور زیادہ اہمیت اس لیے ملی کہ اس کی ساری سیکیورٹی ہماری پاکستان آرمی نے اپنے سر لی ہے، اور انہوں نے جیسے سارے سی پیک کو وہ سیکیورٹی کور دے رہے ہیں، اسی طرح اس پروجیکٹ کو بھی انہوں نے سیکیورٹی کور دیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں تھوڑا سا اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا میں کہ آسان الفاظ میں ہم بات کریں تاکہ زیادہ لوگوں کو جو ٹیکنیکل لوگ نہیں بھی ہیں وہ بھی سمجھ سکیں کہ ہم جو ان تک انفارمیشن پہنچانا چاہتے ہیں. تو یہ جو پروجیکٹ ہے اس کی ڈیٹ جو آپ دے رہے ہیں وہ 3 جون 2019 ہے کہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اور اس وقت جو ہے وہ تقریباً 600 یا 660 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ نیشنل گرڈ کو آپ دیں گے. تو یہ جو ہے اس کا ذرا لانگ ٹرم بتائیں کہ بجلی کا جو کرائسس ہے اس میں کیا رول پلے کرے گا یہ پروجیکٹ؟ دیکھیں جی، تھر کا جو پوٹینشیل ہے، جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہاں پہ ہم اس بلاک میں سے ہی صرف 4000 میگا واٹ کے قریب پاور پروڈیوس کر سکتے ہیں اگلے 50 سال کے لیے. اور یہ صرف ایک بلاک ہے جس میں سے ہم صرف 1.5 بلین ٹنز کوئلہ نکالیں گے. اگر آپ پورے تھر کا پوٹینشیل دیکھنے کی بات کریں تو ہم آلموسٹ 100,000 میگا واٹ کے قریب یہاں سے بنا سکتے ہیں فار نیکسٹ 200 ایئرس. تو یہ اتنا بڑا ذخیرہ ہے، اور یہ اس کو اگر آپ ایکویولنٹ ٹرمز میں بات کریں کہ یہ اس کی کلوریفک ویلیو یا یہاں پہ انرجی جو ہے وہ کتنی ہے کہ جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، تو پاکستان کے اندر جو سوئی گیس ہے یہ اس کا 68 ٹائم زیادہ ذخیرہ ہے. کہ جو پاکستان میں سوئی گیس نکلی تھی جس کو ہم انرجی کو استعمال کرنے میں وہ کر رہے ہیں، تو اس کا یہ اس کے ریزروائر سے یہ 68 ٹائم زیادہ انرجی یہاں پہ موجود ہے. اور اگر سعودی عرب کا آئل اور ایران کا آئل اگر آپ ملا لیں تو ان دونوں کی انرجی پٹ ٹوگیدر وہ ہمارے اس کوئلے کی جو انرجی یا کلوریفک ویلیو ہے اس کے برابر ہے. ٹھیک ہے. اور لیکن وہی بات ہو گئی، اور یہ بڑی اچھی باتیں ہیں اور شاید بہت سے لوگ اس سے مطمئن بھی ہو رہے ہوں گے، لیکن تشویش بھی پائی جاتی ہے ہمارے پاکستانیوں کے ذہنوں میں کہ بھئی جو بات کہی جا رہی ہے اس سے تو کوئی انکار نہیں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ آپ بہت صحیح فگرز دے رہے ہیں، لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن کیسے ہوگا، اس کے ریزلٹس کب ملیں گے، اس سے عام عوام کو اور خاص طور پہ یہاں کی لوکل عوام کو جو ہے فائدہ کیسے پہنچے گا، یہ ابھی ایک بہت بڑا سوال ہے. اس کا کیا جواب دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، ہم یہاں پہ مائننگ کرنے کے لیے بھی آئے ہیں اور پاور پلانٹ بھی لگا رہے ہیں، اور صرف ہمارا یہاں پہ کمرشل آپریشن کا مقصد نہیں ہے. ہم یہاں پہ اس ارادے کے ساتھ آئے ہیں کہ ہم یہاں پہ لوگوں کی زندگیاں بدلیں گے. اور یہاں کے لوگ، اگر آپ تھر کی ہسٹری دیکھیں تو یہاں پہ یہ انڈسٹریل اسٹیٹ نہیں ہے. یہاں پہ آپ کو انڈسٹری نہیں ملے گی، اور یہاں پہ وہ اسکل سیٹ نہیں ملے گا یا اتنے ہنرمند لوگ نہیں ملیں گے جتنے باقی ملک کے حصوں میں آپ کو مل جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ انڈسٹری نہیں تھی، کوئی پریسیڈنس نہیں تھا. یہاں پہ آ کے ہم نے 2 طرح کے کام کرنے شروع کیے ہیں کہ ایک ہم نے شارٹ ٹرم بیسس کے اوپر لوگوں کو اسکل سیٹ دینے کی کوشش کی ہے، ان کو ٹریننگ دینے کی کوشش کی ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے لانگ ٹرم پلان بھی کیے ہیں. شارٹ ٹرم میں ہم نے لوگوں میں اس طرف آؤں گا یہاں پہ کہ آپ نے جو ہے وہ اس علاقے کے لیے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ اس کا حصہ بنے، اور ان کا یقینی طور پہ پہلا حق بھی ہے. اور آج ہم جب یہاں آئے ہیں خاص طور پہ کراچی سے، اور صبح سے ہم مختلف فیلڈز کا وزٹ کر رہے ہیں،
اور جب ہم نے دیکھا تو ہم بہت ساری چیزیں دیکھ کے ہم بھی حیران ہوئے کہ کس طرح سے ٹریننگ دی گئی ہے یہاں کے لوکلز کو, اور وہ جو ہے دن رات یہاں کام کر رہے ہیں, 24 آورس کام ہو رہا ہے اور زبردست کام ہو رہا ہے, کسی لمحے بھی جو ہے وہ کام نہیں رک رہا ہے. تو یہ کیا کچھ دینے جا رہے ہیں اس علاقے کو خاص طور پہ آپ, اور یہ علاقہ بھی کتنی ترقی کرے گا, تھر کی قسمت بھی کیسے بدلے گی, اور اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا, اور انوائرمنٹ کے لحاظ سے ایک بڑا سوال اٹھتا ہے کوئلے سے بجلی پیدا کرنے کا, جو کہ اس وقت دنیا میں اس وقت بڑی بحث ہو رہی ہے. یہ تمام چیزیں ہم جانیں گے, لیکن بریک کے بعد سوال ہے پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا, اسی لیے آج ہم موجود ہیں تھر پارکر میں. یہاں سوال لے کر آئے ہیں کہ تھرکول کا بہت تذکرہ ہو رہا ہے, بہت باتیں ہو رہی ہیں, بہت سے سوال بھی اٹھ رہے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ پاکستان کے جو انرجی کرائسس ہیں وہ کیسے ختم ہوں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاض علی سومرو صاحب. سر فرمائیں کہ یہ جو ایریا ہے جس میں خاص طور پہ یہ کیا وجہ ہے کہ اس تھر پارکر کو 13 بلاکس میں جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے, اور پھر اس میں سے ایک بلاک 2 جو ہے وہ آپ کے پاس ہے, اور یہاں دن رات جو ہے کام ہو رہا ہے. تھوڑا سا ذرا نقشہ ہمیں ذرا بتائیں. دیکھیں جی, تھر پارکر سندھ کے بہت امپورٹنٹ ضلعوں میں سے ہے, جس کی ٹوٹل ایریا ان ٹرمز آف اسکوائر کلومیٹر 22,000 اسکوائر کلومیٹر پہ ہے. یہ 22,000 اسکوائر کلومیٹر پہ, جس میں سے نون کول ریزرو تقریباً 9,000 اسکوائر کلومیٹرز میں ملے ہیں. اور اس وقت گورنمنٹ آف سندھ نے آؤٹ آف 9,000 اسکوائر کلومیٹرز میں سے 13 بلاک تقریباً, جن کا ایریا 1,300-1,400 اسکوائر کلومیٹر ہے, وہ ایلوکیٹ کیے ہیں مختلف کمپنیز کو. وہ اس کا کرائٹیریا پوٹینشیل آف دا کول ہے, اور بلاک 2 سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی کو دیا گیا ہے تاکہ ہم یہاں پہ مائننگ بھی کر سکیں اور مائن ماؤتھ پاور پلانٹس بھی لگا سکیں. اور یہ موسٹ اسٹڈیڈ بلاک ہے. لکیلی جب سے کول ریزروز یہاں پہ ملے ہیں تو سب سے زیادہ اسٹڈی ہر حوالے سے, تکنیکی حوالے سے بلاک 2 میں ہوئی ہے. اسی لیے سندھ گورنمنٹ کا فوکس ہے کہ بلاک 2 کا کوئلہ کسی بھی طریقے سے ملک کے کام آ سکے. اور 3 جون 2019 کو آپ نے ایک ڈیٹ بھی دے دی ہے, اور سب سے پہلے آپ شامل ہوں گے اس تھر کول میں کہ جو آپ نیشنل گرڈ میں جو ہے وہ بجلی دے سکیں گے. جی بالکل, یہ بڑی ریئلسٹک ڈیٹ ہے, اور کافی ساری ڈیٹیل ڈیلیبریشنز اور کیلکولیشنز کے بعد یہ ڈیٹ دی گئی ہے تمام پارٹنرز کو ملا کے. تو آپ کو فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی پریشر نہیں ڈالا یا صوبائی حکومت نے کہ بھئی 2018 میں انتخابات ہونے ہیں تو کوئی ایسی ڈیٹ دیں, یا نیشنل گرڈ میں کم سے کم اس وقت جو ہے بجلی شامل ہو جائے کہ ہم اس کو استعمال کر سکیں اپنی الیکشن کیمپین کے اندر؟ دیکھیں جی, تھر کول اس سے وابستہ بجلی بیانڈ پولیٹکس ہے, اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ یہ چند ان پروجیکٹس میں سے ہے جس کو وفاق اور پروونس صوبہ دونوں ایکولی اون کرتے ہیں. اس لیے ہمیں ہر سطح پہ بہت زیادہ تعاون مل رہا ہے دونوں گورنمنٹ سے. ٹھیک ہے, حارث صدیقی صاحب آپ کی طرف ہم بڑھتے ہیں. ہم جب بات کرتے ہیں تھر کی امیج کی تو ہمارے ذہنوں میں آج بھی یہی سوال اٹھ رہا ہے پچھلے 4-5 سالوں سے کہ یہاں پہ بچوں کی اموات ہو رہی ہے, غذائی قلت یہاں پہ موجود ہے, یہاں پہ پانی پینے کا نہیں ہے, اور آر او پلانٹس لگ رہے ہیں لیکن پھر بھی نہیں پہنچ رہا ہے, یہاں پہ جو ہے غربت ہے, یہاں پہ غذائی قلت ہے, یہاں پہ لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے, یہاں پہ لوگ ہنرمند نہیں ہیں, یہاں پہ لوگوں کے پاس تعلیم نہیں ہے. یہ اتنے کرائسس تھر کے اندر موجود ہیں. تو جب اتنا بڑا پروجیکٹ یہاں پر ہے, اتنا بڑا خزانہ زمین کے اندر موجود ہے, تو یہاں کے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا یا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کاروباری ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ہماری سماجی ذمہ داریاں بھی ہیں. دیکھیں, ہم تب تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک جن لوگوں کے پاؤں کے نیچے یہ کوئلہ ہے ان کی بھی ترقی نہ ہو, ان کو اس کا فائدہ نہ پہنچے. SCCMC میں EPTL میں کام کرنے والا ہر کارکن مینجمنٹ سے لے کر نیچے تک یہ بلیو رکھتا ہے کہ یہ کامیابی ہمیں شیئر کرنی ہے ان لوکل لوگوں کے ساتھ, تبھی ہم کامیاب ہوں گے. تو یہ جو تاثر ہے اس کو چینج کرنا ہے, اور اس تاثر کے لیے ہم یہاں پر ہم نے کمرشل آپریشن کے آغاز سے پہلے ہی کمیونٹی پروجیکٹ شروع کر دیے, جو کہ تعلیم میں ہیں, صحت میں ہیں, روزگار فراہم کرنے کے سلسلے میں ہیں, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں ہیں, اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہاں کا تھر کا جو اس کی سوشل پریزرونس ہے, اس کا جو ایک کلچر ہے وہ کسی بھی طرح سے متاثر نہ ہو. یہ فرمائیں کہ ابھی تک کتنے یہاں کے لوکلز جو ہیں وہ آپ کے ادارے میں کام کر رہے ہیں, اور ان کو کیسے آپ نے شامل کیا ہے اپنے ادارے میں کام کرنے کے لیے؟ یہاں 1100 کے قریب لوگ مقامی کام کر رہے ہیں.
यहाँ पे 1100 مقامی لوگ کام کر رہے ہیں. جی کسی بھی طریقے سے یہاں پہ منسلک ہیں جو کہ لیبر میں بھی ہیں, اسکلڈ میں بھی ہیں, مینجمنٹ میں بھی ہیں, اور اس کے ساتھ کانٹریکٹرز کے طور پہ بھی کام. کیا مثلا زیادہ تر کیا ہے؟ میں نے دیکھا کہ وہ جو آپ کے جو بڑے ڈمپرز تھے جہاں سے مٹی نکالی جا رہی ہے, وہ جو ٹرکس چلا رہے تھے وہ سارے لوکلز ہی تھے. ابھی میری کچھ لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی, تو وہ کام کر رہے ہیں زیادہ تر لوگ, یا کیا کام کر رہے ہیں لوکلز جو ہیں؟ جی مجھے خوشی آپ نے اس کو نوٹ کیا. اس وقت یہ جو ڈمپ ٹرکس چل رہے ہیں اس میں سے تقریباً 480 لوگ لوکل ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تھر پارکر کے ایریا سے ہم نے انہیں لیا ہے, انہیں ٹریننگ دی ہے. پاکستان کا سب سے معتبر انسٹیٹیوٹ ہے NLC, وہاں سے, اور یہ ٹریننگ کر کے واپس آئے اور اب ہمارے ساتھ اسکل ڈرائیورز کام کر رہے ہیں. کیا تنخواہ دے رہے ہیں آپ؟ جی مہینے کے حساب سے اوسطاً 25,000 روپے ایک انسان کی, ایک ٹرک ڈرائیور کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ باقی جو ہے ان یہ کو کیا یہ صحیح فرما رہے ہیں؟ یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جنہیں روزگار ملا ہے اور یہی تنخواہ مل رہی ہے؟ تھوڑا سا آپ سے بھی جاننا ضروری ہے. جی آپ فرمائیں. جی سر. السلام علیکم, میرا نام اتمند ہے, میں ڈرائیور ہوں ڈپر کا. بالکل صحیح بات کر رہی ہے صدیق صاحب نے. 25,000 تنخواہ ملتی ہے, رہائش بھی ملتی ہے. میں مقامی ہوں یہاں کی. بالکل صحیح بول رہا اچھا ہے. یہ فرمائیں کہ آپ مطمئن ہیں جو پیسے آپ کو مل رہے ہیں؟ جی یہی تو مطمئن ہوں, لیکن بول رہے ہیں تو زیادہ تنخواہ ہے وہ کاٹ لیتے ہیں, پتہ نہیں تو کیا ہے کاٹ لیتے, لیکن کھانے پینے کی ہمارے سہولت کمی ہے تھوڑی. جی ہاں, کھانا پینے کا صحیح نہیں ہے میس کا پروگرام. جی باقی تو پیسہ 25,000 تنخواہ ہے. بالکل صحیح. 4 چھٹیاں ہیں ماہ میں, 1 مہینے کی, وہ کاٹتے نہیں ہیں, لیکن صحیح ہے. بالکل میں بھی مطمئن ہوں. تو آپ مطمئن ہیں یہاں پہ کام کرتے ہوئے؟ بالکل سمجھ لیتے ہیں, میری روزگاری ہے, میرے تھرکئی ہوں. بالکل صحیح ہے. جب اور بھی 6 مہینے کے بالکل بڑا بولتے ہیں تو تنخواہ بڑھوا لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ یہ فرمائیں کہ یہاں کے لوگوں کو کسی قسم کا کوئی اختلاف, کوئی چیز ایسی کہ جو آپ سوچتے ہو کہ یہ تو بڑی ترقی آ رہی ہے, لوگ خوش ہیں, مطمئن ہیں, یا کیا ہیں لوگ؟ جی میرا نام روی داس ہے. میں یہاں قریب 4 کلومیٹر میرا گاؤں ہے جندودرس. میں ادھر ایک الیکٹریکل انجینئرنگ ہوں. تو مجھے پہلے کوئی اپنا اسکل نہیں تھا. میں نے ڈپلوما کیا 1 ایئر کا, وہ بھی اینگرو والوں نے کروایا. تو ابھی ہمیں یہاں جاب کر رہے ہیں, تو ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے. بہت فائدہ ہوا ہے. اچھا میرے پاس بھی کچھ نیوز پہنچی ہے مرتضیٰ اظہر صاحب, آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ خاص طور پہ ابھی جو ایک ایشو چل رہا ہے جس پر کچھ لوگوں نے آواز بھی شاید اٹھائی کہ کیونکہ آپ, میں آسان الفاظوں میں بات کروں گا, کہ آپ مٹی نکال رہے ہیں, پھر پانی بھی نکلے گا, اور پانی جو کلیئرز جو ہیں وہ کوئلے کے اوپر بھی موجود ہیں اور یہاں نیچے بھی موجود ہیں, تو اس کے لیے جو آپ پونڈ بنا رہے ہیں اس پہ کچھ ایشوز آ رہے ہیں. تو ذرا فرمائیں کہ یہ کیا ہے سلسلہ؟ ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا, اسی لیے آج ہم موجود ہیں تھر پارکر میں, تھر کول پروجیکٹ پر موجود ہیں, اور بات ہو رہی ہے کہ کوئلے کے ذخائر موجود ہیں یہاں پر, اور یہ جو ذخائر ہیں بڑے قیمتی ذخائر ہیں, لیکن اس پہ انوائرمنٹ کا ایک سوال جو ہے ابھر رہا ہے. پوری دنیا میں اس وقت بات ہو رہی ہے کہ جناب آپ سولر کی طرف جائیں یا ونڈ کی طرف جائیں, اور یہ جو ہے جو کول انرجی جو ہے یہ انوائرمنٹ کے لیے بڑی نقصان دہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے دنیا کا, اور جو اگر ہم بات کریں پڑوسی ملک انڈیا کی تو ان کو بھی بہت تنقید کا نشانہ بنایا گیا, لیکن وہ یہ کام کر چکے بہت پہلے. اب جب تنقید ہو رہی ہے, اب جب اویئرنیس بہت زیادہ پھیل گئی ہے, تو ہم کول کی طرف جا رہے ہیں. یہ بھی ایک سوال ابھرتا ہے. دیکھیں جی, اس وقت دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جن ملکوں کے پاس یہ والی ریسورس موجود ہے وہ ابھی بھی پاور جنریشن کر رہے ہیں, اس کوئلے کو کسی نہ کسی طرح استعمال کر رہے ہیں. ہم نے لیٹ شروع کیا ہے تو ہمارے پاس اپارچونیٹی ہے کہ ہم اس کو زیادہ عرصے تک استعمال کر سکتے ہیں, مگر اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ جو انڈسٹری ہے جس کے اندر ہم بوائلرز بناتے ہیں یا ہم اس سے ریلیٹڈ جو انوائرمنٹل امپیکٹ کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے جو میجرز لیتے ہیں, اس میں ٹیکنالوجی بہت جلدی چینج ہوتی ہے. اس وقت جیسے فیاض نے بتایا کہ ہم اس وقت ٹاپ آف دا لائن بیسٹ پریکٹسز اور جو اس وقت پروون ٹیکنالوجی دنیا کے اندر چل رہی ہے ہم وہ استعمال کر رہے ہیں.
تو ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے, کیونکہ ہمارے پاس ہم نے آئی ایف سی کی گائیڈ لائنس کے حساب سے اپنی چیزوں کو ڈیزائن کیا ہوا ہے. یہاں پہ ہم ان کے لاس کو فالو کر رہے ہیں. ہم نیشنل انوائرمنٹل کوالٹی اسٹینڈرڈ NEQS کو ہم فالو کر رہے ہیں یہاں پہ. تو جو بھی رولز اور ریگولیشنز ہمارے پہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں ہم ان کو فالو کر رہے ہیں. اور اچھا یہ بتائیں کہ سستی بجلی پیدا کرنا یہ بھی ایک بڑا سبجیکٹ ہے, تو یہ کیا کول کے ذریعے ہم پاکستان میں ہائیڈرو سے بھی زیادہ سستی بجلی پیدا کر سکیں گے؟ جی آلموسٹ اس کے برابر ہی ہوئے گی جو ہماری کاسٹ آئے گی اس کے اوپر. بٹ اس وقت اگر آپ باقی سارے فیولز کی بات کریں کہ اگر ہم آئل کے اوپر کریں یا فرنس آئل کے اوپر کریں یا ڈیزل کے اوپر ہم پاور پروڈیوس کریں تو یہ یا سولر پہ جائیں یا ونڈ پہ جائیں وہ بھی مہنگا ہے. سولر اور ونڈ کے اوپر بھی کیپٹل انویسٹمنٹ بہت زیادہ آتی ہے. تو یہ اس وقت سستی بجلی پاکستان کا جو انرجی مکس ہے اس کے اندر یہ بہت اہم رول پلے کرے گی, جس سے آپ کی ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف پاور جو ہے وہ کم ہو جائے گی. ہمارے چائنیز فرینڈ بھی موجود ہیں تو ان سے بھی ہم بات کرنا چاہیں گے. ہیلو جی, اگین نی ہاؤ ما. Good to see you. We welcome you all. We have a lot of friends from China here. You are working here from last 1 year. So how you feel to work with Pakistani people and our government and our organizations? 塔尔这个煤矿项目呢，作为中国“一带一路”的重点项目，也是中巴经济走廊的重点项目。 The project in TAR Block 2 is one of the most important projects under the Chinese policy of the Silk Road and also the China and Pakistan corridor. 这个项目的顺利完成，将极大的促进巴基斯坦经济的发展。 This project, if they can be successfully completed, which means that it will promote and boost the Pakistani economy. 项目目前已经开工8个多月了。 In terms of this project, it has been completed for around 8 months. 已经完成了剥离量1200万立方米。 It completed for the OB removal volume to around 1.12 million cubic meters. 我作为项目的总工程师，我非常愿意把中国几十年的先进的采矿技术带到塔尔矿区。 On behalf of the whole project, as the chief engineer from CMEC, he is warmly to bring and introduce the advanced technology and the practice of Chinese for the several decades. 我想为此能够带来巴基斯坦采矿技术的快速发展。 Under these kind of conditions, he thinks that the mining technology in Pakistan will be improved hugely. 我作为这个塔尔煤矿项目的现场经理， As the site manager of the TAR Block 2 from CMEC perspective, 我带领我的团队竭尽全力把项目建设好。 I will spare no efforts to try his best with all of his employees to make the perfect and good project and to make contribution to the TAR Block 2 and also Pakistani. 向巴基斯坦人民交一个满意的答卷。 And I will hand out the perfect and good project to the whole Pakistani. Thank you very much. Thank you, Mr. Wong, Chief Engineer of this project. اور یہ 1 سال سے یہاں پر موجود ہیں, ان کی ایک بڑی تعداد میں ٹیم ہے. سر یہ کتنی ٹیم ہے چائنا کی جو آپ کے ساتھ کام کر رہی ہے یہاں پر؟ اس وقت جی مائننگ کے اوپر آلموسٹ 300 کے قریب چائنیز کام کر رہے ہیں, اور پاور پلانٹ کے اوپر اس وقت کوئی 450 سے 500 کے قریب چائنیز. یہ تو ایک بہت بڑی تعداد ہے چائنیز کی جو یہاں پر کام جی کر رہے بالکل. ہیں. اور ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یہاں پہ جب یہاں پہ کام بالکل پیک پہ چلا جائے گا پاور پلانٹ کا. نہیں تو ایسا کیا کام کر رہے ہیں کہ اتنی بڑی آپ کو مین پاور کی ضرورت پڑ رہی ہے چائنا سے؟ سر یہاں پہ جو یہ ای پی سی کانٹریکٹر ہیں اس پروجیکٹ کے, CMEC جو چائنیز کی ایک نیشنل کمپنی ہے وہ یہاں پہ ای پی سی کانٹریکٹر ہے مائننگ کے اوپر بھی اور پاور کے اوپر بھی. مائننگ کا کام کیونکہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے تو ہم نے ای پی سی کا کانٹریکٹ دیا ان کو, جس کے اگینسٹ یہ سارا کام آ کے خود کر رہے ہیں. تو جس کے لیے ان کو اپنے یہاں پہ لوگ لانے پڑ رہے ہیں, کیونکہ ابھی پاکستان کے اندر مائننگ کا اسکل سیٹ موجود نہیں ہے جس اسکیل کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں
उस स्केल के हिसाब से हमें अभी चाइनीज़ लोग चाहिए जो कि यहाँ पे आके माइन को डेवलप करें, और उसके बाद फिर हम आगे खुद अपनी इस काम को टेक ओवर करके करना शुरू करें। ठीक, यहाँ के लोग जो हैं उनको मुफ्त तालीम, बेहतर तालीम और मुफ्त जो है वो तिब्बी सहूलतें, उनके लिए रोज़गार, स्किल डेवलपमेंट, ये बहुत कुछ है इस इलाके के लिए। ये शनाख्त बदलने जा रहा है, इस इलाके की जो शनाख्त आज हम देखते हैं थर की, वो नहीं होगी आने वाले वक्तों में। ये किस तरह कुछ होगा इन 2-3 सालों में, ये हम जानेंगे। ब्रेक के बाद सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसलिए आज हम मौजूद हैं थर पार्कर में, थरकोल के एरिया में, और बहुत सारे सवालात हुए, आज जानने की कोशिश की। तो ये तकदीर जो है वो इस इलाके की कैसे बदलने जा रही है, फरमाइए। बिल्कुल जी, इस माइनिंग में अगले 2 साल में एक गांव यहाँ ज़रूर मुंतकिल होगा, और हमारा इरादा ये है और हमारे इन गांव वालों के साथ वादा भी है, और हम इस बात पे अग्री भी करते हैं कि ये गांव जब 2018 में मुंतकिल होगा तो ये सिर्फ एक गांव नहीं रहेगा, ये इंशाल्लाह एक छोटा सा टाउन की शक्ल इख्तियार करेगा, जो अपनी सकाफती वैल्यू तो वही रखेगा, लेकिन उसके अंदर बेसिक दुनिया की ज़िंदगी की हर किस्म की सहूलत होगी। हर मूव करने वाले, हर मुंतकिल होने वाले शख्स को एक 1000 गज़ का बना बनाया घर मिलेगा, और उसके साथ साथ बेसिक नेसेसिटीज़, पानी, बिजली, गैस, और उसके साथ साथ स्कूल, उसके साथ हॉस्पिटल, एक इंडस हॉस्पिटल की तरफ से 1000 बेड का हॉस्पिटल मिलेगा, 100 बेड का माफ़ कीजिएगा, और उसके साथ सिटीजन्स फाउंडेशन का एक 2 शिफ्टों में 2000 बच्चों के पढ़ाने का स्कूल मिलेगा। इससे अगर और आगे चले जाएं तो ब्लॉक 2 के बाहर ग्रेटर थर में जो हमारे प्लान्स हैं, इंशाल्लाह हर तालुके में 7 तालुके हैं यहाँ, हर तालुके में एक सिटीजन्स फाउंडेशन स्कूल बनाएंगे, जो मैक्सिमम 2000 बच्चों को, यानी 14000 बच्चों को इंशाल्लाह अगले 3 से 5 सालों में तालीम देगा। इसी तरह इंडस हॉस्पिटल के साथ और हॉस्पिटल्स कायम करेंगे। मुल्क की माया नाज कंपनियों के साथ मिलकर हमने यहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स डेवलप कर रहे हैं और करेंगे। और जी समझ आप फरमाएं। मैं इनके सवाल के जवाब में एक चीज़ कोट करूँगा जो हमारे CEO शमसुद्दीन शेख अक्सर हर कचहरी में कोट करते हैं कि जब वो पहली बार यहाँ आए थे तो यहाँ के लोगों ने उनको लोकल होने की वजह से वार्मली वेलकम किया था कि जी आप अगर सिंधी हैं और हमारी बेहतरी के लिए काम करेंगे तो आप जो कहेंगे हम आपके साथ ताउन करना चाहेंगे। तो सहरी और थहरे हालेपोटो वालों की कुर्बानी को हम ना सिर्फ निजी महफिलों में बल्कि पब्लिकली एडमायर भी करते हैं, और इनका कुर्बानी वाकई में इनकी सुनहरी हरूफ में लिखने वाली है। ये खित्ता और वो इस इलाके की तकदीर बदलेगी यकीनन ना सिर्फ इस इलाके की, सूबे और मुल्क के लिए भी इनकी कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा, और इनका ताउन इमेकबुल, यानी कि बिल्कुल भी बहुत ही पुरअमन खूबसूरत लोग हैं। जी आइए भाई, आगे आइए, क्या कहना चाहेंगे? आगे इधर आइए। नहीं, क्वेश्चन कोई नहीं है मेरा, लेकिन मेरा ये है कि मैं यहाँ पे मेरा जो विलेज है वो ब्लॉक 2 सिंगारो का है, वो इसमें ब्लॉक 2 में आता है, सिंगारो विलेज हमारा। तो मैं यहाँ जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, NGOs वगैरह, इसमें समाजी कारकुन लिहाज से मैं इस एरिया का हूँ। तो जो इनका काम चल रहा है वैसे तकरीबन कोई 3 साल से माशाल्लाह बेहतर कर रहे हैं। ये थर पार्कर एक पसमानदा इलाका है, यहाँ पे इतनी एजुकेशन लोग नहीं है, लेकिन फिर भी ये स्किल लोगों को देकर उनको रोज़गार मुहैया कर रहे हैं, बेहतर ये कोशिश कर रहे हैं। मुर्तज़ा साहब, आखिरी बात, क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत जो है, चाहे सूबाई है या वफाकी है, वो मुकम्मल आपके साथ ताउन कर रही है, और यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? इतने बड़े स्केल का प्रोजेक्ट कभी भी गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता। इसमें सिंध गवर्नमेंट, आपने देखा आप जिन सड़कों से चल के आए इस वक्त, यहाँ पे बाकी जो डेवलपमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम हुए, इसके अलावा यहाँ पे हमें फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो प्रॉब्लम्स आई या जो मसले आए वो किस तरह हल हुए। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई ऐसा प्रोजेक्ट हुआ होगा जिसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट और बिलखसूस सिंध गवर्नमेंट ने इतना सपोर्ट किया हो कि वो ख़ुद एज अ पार्टनर यहाँ पे मिलकर काम कर रहे हों, और सारी स्कीम्स के ऊपर और पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर उन्होंने अपना एक मिसाली किरदार अदा किया। तो ऐसी आपको मिसाल नहीं मिलेगी पूरे पाकिस्तान के अंदर के जिस तरह गवर्नमेंट। जी, अब जरा मकामी क़यादत पर और मकामी सियासी जमातें और मकामी अवाम, सियासी जमातें जो यहाँ पे हैं, जो यहाँ के इलेक्टेड मिनिस्टर्स हैं, जो यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट बैठी हुई है, जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो गवर्नमेंट बैठी हुई है,
इस वक्त हर किसी के दिमाग में यह है कि जी ये एक प्रोजेक्ट ऐसा होने के लिए जा रहा है जो पाकिस्तान की तकदीर बदलेगा. दिस इज़ एनर्जी सिक्योरिटी फॉर पाकिस्तान, और हर कोई जो इसके अंदर अपना रोल प्ले कर सकता है वो रोल प्ले कर रहा है. और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ताउन करने वाले और सपोर्टिव लोग हैं. किसी भी लेवल के ऊपर हम चले जाएं, हम कहते हैं कि जी हम अगर थरकोल से आए हैं तो वो अपना हिस्सा ज़रूर इसके अंदर डालते हैं और वो काम करने से नहीं चूकते. जो लोकल लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं 98 और 99% लोग ऐसे हैं कि जो कि यहाँ पे हमें सपोर्ट कर रहे हैं बैठे हुए. उनके पास हम जाते हैं किसी काम के लिए तो वो अपने, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप समझते हैं कि वो डायलॉग के जरिए जो है वो मसाइल भी हल हो जाएंगे. देखिए जी, हम यहाँ पे बहुत ओपन हैं, हम यहाँ पे बहुत खुले हैं लोगों के साथ, हम बहुत खुले दिल के साथ लोगों के साथ बात कर रहे हैं. हम एक काम ऐसा करने के लिए जा रहे हैं जो पाकिस्तान की तरक्की का काम है, जिसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है कि इससे किस किस को फायदा मिले. बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आप सबका भी कि इस ठंड के अंदर जो है आप हमारे साथ बैठे और अपने ख्यालात, अपनी सोच आपने पाकिस्तान में पूरी दुनिया में पहुंचाई. नाज़रीन, आज न्यूज़ की पूरी टीम के साथ कराची से ख़ास तौर पे हम थरपारकर आज इसलिए आए कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें कि थरकोल प्रोजेक्ट पे क्या कुछ हो रहा है, और ख़ास तौर पे ब्लॉक 2 में जहां पर SECMC यानी कि सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी जो है वो क्या कर रही है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या अचीवमेंट्स हैं जो मिलने वाली हैं, और जहां पाकिस्तान की जो एनर्जी क्राइसिस है उसको दूर करने में इम्पोर्टेंट रोल अदा होगा इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट के ज़रिए. वहीं इस इलाके की थरपारकर की भी किस्मत बदलेगी और यहाँ भी तरक्की होगी बेइंतहा. यहाँ के लोग जो हैं उनकी ह्यूमन डेवलपमेंट भी होगी जो कि हो रही है, और बड़ी तादाद में लोग ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं यहाँ के लोकल. तो यहाँ के बच्चे जो हैं बेहतर से बेहतर तालीम हासिल कर सकेंगे. ग़िज़ाई किल्लत जो कि जो इशू मौजूद है वो इंशाल्लाह ख़त्म होगा, और एक बेहतर और बहुत बेहतरीन थरपारकर जो है हम आने वाले वक्तों में देख सकेंगे. इसी उम्मीद के साथ हम आज के प्रोग्राम का अख्ताम करना चाहेंगे. रिजवान जाफ़र को थरपारकर से इजाज़त दीजिए. सवाल है पाकिस्तान का.